بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ریئل لائف ہارر سٹوری شیئر کروں گی۔ کہانی کو سننے اور دیکھنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ اس جوڑے کی کہانی ہے جو نئے مکان میں شفٹ ہوا تھا، مگر وہ جگہ تو ہزاروں برس سے کسی اور ہی مخلوق کی رہائش گاہ تھی۔ جیسے ہی اس نے کچن کی دہلیز پر قدم رکھا، وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے شیلف پر کوئی عجیب سی چیز پڑی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آگے بڑھی تو بے اختیار خوف کی ایک لہر اس کے رگوں میں پھیل گئی۔ شیلف پر چولہے کے پاس ایک بڑے سائز کی چمگادڑ بے حس اور حرکت پڑی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس کچن کی دہلیز تک آئی، ایک ہاتھ سینے پر رکھے وہ یک ٹک پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کالی سی وہ بدصورت چمگادڑ آخر کہاں سے آ سکتی ہے؟ کچن کے روشن دان میں جالی لگی ہوئی تھی۔ کچن سے باہر نکل کر اس نے ہر طرف کا جائزہ لیا۔ تمام کھڑکیاں اور روشن دان جالیوں سے اوپر تھے۔ پھر یہ چمگادڑ! دماغ میں بہت سے سوالیہ نشان چکرانے لگے۔ نسرین خالہ وہ چلی آئی۔ چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ خالہ ہاتھ میں جھاڑو پکڑے بھاگی آئی تھی۔ وہ وہاں، وہ دیکھیے! اس کے اشارے کرنے پر خالہ کچن کی طرف بڑھی۔ قریب جا کر جانچتی نظروں سے وہ بغور اسے دیکھتی رہی۔ خالہ قریب نہ جائیں، کہیں یہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ کچن کی دہلیز پر کھڑی ہی ہدایت دے رہی تھی، اندر جانے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا بی بی جی، کہہ کر وہ آگے بڑھی، ہاتھ بڑھا کر انگلی سے جیسے ہی اس چمگادڑ کو چھوا تو اگلے ہی لمحے وہ چمگادڑ حرکت میں آ گئی اور تیزی سے پھڑپڑاتی ہوئی نادیہ کے کندھے کو چھوتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور کندھے کو چھوتے ہی جیسے اس کی جان نکل گئی تھی۔ کچن سے نکل کر وہ چمگادڑ کہاں غائب ہوئی، اس بات کی فکر اس وقت کسے تھی؟ ایک زوردار چیخ تھی جو نادیہ کے حلق سے برآمد ہوئی تھی اور خالہ کچن میں اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ اس نے فوراً حمزہ کو فون کیا، مگر وہ اپنے باس کے ساتھ کسی میٹنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے فوراً نہ آ سکا۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے خالہ کے ساتھ مل کر گھر کا کونا کونا چھان مارا، مگر وہ چمگادڑ تو یوں غائب ہوئی تھی جیسے سرے سے وہاں آئی ہی نہ ہو۔ آخر چمگادڑ گئی تو گئی کہاں؟ تھک ہار کر وہ صوفے پر بیٹھ گئیں۔ خالہ پاس ہی نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئیں۔ نہ جانے کہاں دفع ہو گئی، میں نے تو اسے کچن سے نکلتے ہی دیکھا تھا، اس کے بعد کا پتہ تو نہیں۔ خالہ نے ہاتھ نچا کر کہا۔ نادیہ کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے یہ گھر کچھ عرصہ بند رہا تھا، اور بند گھروں میں ایسی ویسی چیزیں نکل ہی آتی ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں بی بی جی۔ خالہ کی اس بودھی دلیل پر اس نے گھور کر اسے دیکھا، کیونکہ پچھلے 3 دن سے تو وہ خالہ کے ساتھ مل کر اس گھر کو صاف کر کے ہلکان ہو گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اب گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا اور چمگادڑ کسی سوالیہ نشان کی طرح ہی رہی۔ وہ کہاں سے آئی اور کہاں گئی، یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ انہیں اس مکان میں شفٹ ہوئے 3 دن ہی ہوئے تھے۔ اندرون شہر کے ایک بہتر محلے میں انہیں یہ مکان کافی سستے داموں میں مل گیا تھا۔ ابھی انہیں اس مکان میں آئے 1 دن ہی ہوا تھا جب اگلے دن صبح بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی اور پھر دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ ان کے اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد یہ پہلی اجنبی دستک تھی۔ کون؟ نادیہ نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھنا ضروری سمجھا، کیونکہ حمزہ اس وقت ناشتہ لینے باہر گیا ہوا تھا اور وہ گھر میں اکیلی تھی۔ دروازہ کھولیں بی بی جی، میں ہوں نسرین، ایک شفیق زنانہ آواز آئی۔ اس نے پرسوچ انداز میں بند دروازے کو دیکھا، پھر فی الوقت اس کے ذہن میں ایسی کوئی نسرین نامی خاتون نہ آ سکی جسے وہ جانتی ہو۔ دروازہ ایک بار پھر بجایا گیا۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا۔ درمیانی عمر کی ایک عورت نے نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور ساتھ ہی سلام جھاڑا۔ سلام بی بی جی، میرا نام نسرین ہے، اور ویسے مجھے سب خالہ خالہ کہتے ہیں۔ آپ لوگ شاید یہاں نئے شفٹ ہوئے ہیں۔ آپ سے پہلے جو باجی یہاں رہتی تھی وہ تو مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ میں اس گھر میں صفائی کرتی تھی، بلکہ کپڑے برتن سب کچھ۔ محلے داروں سے بھی مجھے پتہ لگا کہ یہ گھر پھر آباد ہو گیا ہے، تو سوچا کہ پوچھ لوں۔ آپ کو گھر کے کام کاج کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ بیوہ عورت ہوں جی، اور یہی کام کر کے میں اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ اس نے ایک ہی سانس میں سارا تعارف کروا ڈالا۔ وہ پہلے چپ چاپ سنتی رہی، پھر بولی، یہاں اس محلے میں کس گھر میں کام کرتی ہیں آپ؟ یہ جو گلی کی نکڑ پہ سبز گیٹ والا گھر ہے نا، یا جی فرات کا، وہاں کام کرتی ہو جی؟ آپ اپنی تسلی کروا لیں، میں جانتی ہوں آج کل حالات اچھے نہیں اور انجان بندے پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں بی بی جی۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ نادیہ شرمندہ ہو گئی۔
شاید خالہ نے اس کی جانچتی نظروں کے جواب میں یہ وضاحت پیش کی تھی۔ ٹھیک ہے خالہ، آپ آج دوپہر سے ہی آ جائیں، کہہ کر وہ دروازہ بند کیے اندر آ گئی۔ وہ عورت اسے شریف اور ضرورت مند لگی تھی، مگر دل ہی دل میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ فرحت باجی کی طرف جا کر تصدیق ضرور کر لے گی، کیونکہ آج کل کے دور میں واقعی کسی پر اعتبار کرنا مشکل تھا۔ دوپہر کو خالہ آ گئی اور بڑی دل جمی سے اس کے ساتھ سارا کام کروایا۔ شام کو وہ اتنا تھک چکی تھی کہ فرحت باجی کے گھر جانے اور ان سے نسرین خالہ کی بابت پوچھنے کا ٹائم ہی نہ ملا، سو اس نے یہ کام اگلے دن پر اٹھا رکھا۔ اگلے دن احمد کے آفس جانے کے چند گھنٹوں بعد چمگادڑ والا واقعہ رونما ہو گیا، جسے لے کر نادیہ خاصی پریشان تھی۔ ویسے خالہ ایک بات بتائیں، یہ گھر کب سے بند ہے؟ اور یہ گھر کب سے بند پڑا تھا؟ کسی سوچ کے زیر اثر نادیہ اس سے پوچھ بیٹھی۔ کافی عرصے سے بند پڑا تھا، کوئی گاہک ہی نہیں لگتا تھا اس کا۔ محلے والے تو سب جانتے ہی تھے، کیونکہ اپنی ہی روح میں بولتے بولتے وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ نادیہ چونک گئی۔ کیا مطلب؟ کیا جانتے تھے محلے والے اور آپ اچانک کچھ بتاتے بتاتے رک کیوں گئی خالہ؟ پتہ نہیں بی بی، آپ ایسی باتوں پر یقین کرتی بھی ہیں یا نہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ چند ثانیوں کے لیے وہ رکی، پھر بولی، بس بی بی جی، یہاں تو کئی لوگ آئے اور کئی گئے آپ سے پہلے۔ جو رابعہ باجی یہاں رہتی تھی، ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا، خدا جھوٹ نہ بلوائے۔ کبھی عجیب و غریب واقعات تو میری آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے تھے۔ بتاتے ہوئے خالہ اس کے قریب گھس گئی۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی، وہ یوں بول رہی تھی جیسے کسی اور کے سن لینے کا خطرہ لاحق ہو۔ نادیہ دہل کر رہ گئی۔ وہ بامشکل اتنا ہی بول پائی، کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں تو کوئی ٹکتا ہی نہیں، بڑے بڑے نقصان اٹھائے ہیں جی لوگوں نے جو یہاں رہ کر گئے ہیں۔ میں نے تو خود اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا تھا، رابعہ باجی نے اپنے تینوں بچے گنوا دیے، ہائے بیچارے، مجھے تو بڑا ترس آتا تھا جی ان کی حالت پر۔ نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ یقیناً یہ گھر آپ کو بڑے سستے داموں میں ملا ہوگا۔ ساری باتیں بتا کر اس نے قیاس آرائی کی۔ ہاں، مگر نادیہ نے گھبرائی آواز میں اتنا ہی کہا تھا کہ خالہ بول اٹھی، ہائے بیچاری باجی رابعہ۔ خالہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر سے شروع ہو گئی۔ پہلے تو کئی دن گھر کی دیواروں پر خون کے چھینٹے پڑے رہتے، بڑے بڑے عاملوں کو لایا گیا، مگر قسمت میں جو لکھا ہو تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے جی۔ ایک رات اچانک ان کے تینوں بچے غائب ہو گئے۔ بڑا بیٹا 10 سال کا تھا، اس کے بعد بیٹی تھی 8 سال کی، اور سب سے چھوٹا بیٹا 5 سال کا تھا۔ ہائے معصوم بچے، آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا راتوں رات تینوں بچے خود بخود گھر سے غائب ہو گئے؟ نادیہ التی پلتی مارے صوفے میں دھنس بیٹھی، خوف سے مزید سمٹ کر رہ گئی، ایک ہاتھ سینے پر رکھ دیا۔ ارے ہاں تو اور کیا، صبح اٹھ کر دونوں میاں بیوی نے پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈا، پورا گھر چھان مارا، مگر بچے تو کہیں نہ ملے۔ لیکن گھر کے پچھلے صحن کا نقشہ ہی اور تھا۔ صحن میں ایک ساتھ قطار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ ہائے نہیں، نادیہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ ارے آگے تو سنیے بی بی جی۔ رابعہ باجی تو خوف سے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ان کے شوہر نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر قبریں کھود ڈالیں۔ ان کے تینوں بچے قبروں میں مردہ حالت میں پڑے تھے۔ اف، کیا قیامت تھی جو ان دونوں پر ٹوٹی تھی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ خدا ایسا دکھ دشمن کو بھی نہ دے۔ خالہ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، اور نادیہ کی تو وہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار بے اولاد ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ بس بی بی جی، سنا ہے کوئی ایسا زبردست آسیب ہے یہاں جو کسی کو بسنے بھی نہیں دیتا، اس گھر میں برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ خدا آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ سکڑی سمیٹی بیٹھی نادیہ سانس روکے آنکھیں پھاڑے خالہ کی باتیں سن رہی تھی، اور جب بچوں کا پوسٹ مارٹم کروا دیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ بچوں کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اوہ میرے خدا، تو کیا بچوں کو زندہ سلامت قبر میں گاڑ دیا گیا تھا؟ نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں جی، یہی سب خیال کرتے ہیں، اور بچوں کی المناک موت سے ایک دن پہلے میں نے رابعہ باجی کے بیڈ روم میں جو منظر دیکھا، میری تو جان نکل گئی جی۔ کیا دیکھا خالہ آپ نے؟ ایک صبح میں صفائی کرنے باجی کے بیڈ روم میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ عین بستر کے درمیان میں ایک کالا سر کٹا کتا پڑا تھا، اور پورے بیڈ پر تازہ خون پھیلا ہوا تھا۔ میں الٹے قدموں واپس بھاگی۔ رابعہ باجی اس وقت کچن میں تھی۔ خالہ ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی بجانے کا وہ مخصوص سا اسٹائل حمزہ کا ہی تھا۔ حمزہ آ گئے، نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں کھولتی ہوں دروازہ۔ خالہ بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئیں،
नहीं खाला, मैं खोलती हूँ, बल्कि हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। हमारे खौफ के नादिया फौरन उठ खड़ी हुई, क्योंकि 2 मिनट भी तनहा बैठना इसके लिए सुहान रोए था। हमजा के आने पर नादिया ने खाला को छुट्टी दे दी और खुद हमजा को कमरे में लेकर आ गई। हमजा, हमसे तो बड़ी गलती हो गई जो ये घर खरीद लिया। परेशानी और खौफ से इसकी आवाज़ें कपकपा रही थी। अरे यार, क्या हो गया है तुम्हें? एक चमगादड़ को लेकर तुम इतना सीरियस हो रही हो? मैं भी भागम भाग आया ऑफिस से कि पता नहीं मोहतरमा को क्या हो गया है। क्या जिंदगी में कभी चमगादड़ नहीं देखी थी तुमने? ये बात नहीं है कि मैंने कभी चमगादड़ नहीं देखी या मैं चमगादड़ से डर गई। सवाल ये उठता है कि आखिर चमगादड़ आई कहाँ से और फिर गायब कहाँ हो गई। चमगादड़ ही थी, कोई हाथी तो नहीं था जो किचन में या घर में दाखिल नहीं हो सकता। और गायब होने का क्या मतलब है? अरे भाई, उड़ गई होगी इधर उधर कहीं। तुम पढ़ी लिखी औरत हो, दिल में ऐसे वहम क्यों पाल रही हो? हमजा ने इसे समझाने की कोशिश की तो इसने खाला नसरीन की बताई सारी बातें इसके गोश गुजार कर दी। ये खाला तुम्हें हौसला देने के बजाय तुम्हें डराती रही है क्या? अजीब जाहिल औरत है ये, वो गुस्से से बोला। और हैरत मुझे इस बात की है कि तुमने इस अनपढ़, ज़ईफ़ और बेवा औरत की बातों पर यकीन कर लिया। कमाल है भाई। ये बात तो मैं मानती हूँ कि वो अनपढ़ औरत है, मगर इसने मुझे बड़ा हौसला दिया है हमजा। वो ना होती तो शायद मैं बेहोश पड़ी होती। इस वक्त खाला की मौजूदगी से मेरे दिल को बड़ा हौसला हुआ और मेरा दिल कहता है कि खाला की सारी बातें झूठ या फर्जी हरगिज़ नहीं है। भला वो मेरी दुश्मन है क्या? भला वो क्यों कोई मेरी दुश्मन है जो ऐसे फर्जी वाक़यात गढ़ गढ़ कर मुझे सुनाएंगी? कुछ तो है इन वाक़यात के पस पर्दा। यार, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सूट नहीं करती। तुम तो एक एजुकेटेड औरत हो। अगर कोई अनपढ़ औरत ऐसी बातें करती तो मुझे होती हैरत ना होती। इसने अफसोस से सर हिलाया। इस कायनात पर जिन्नात के वजूद से तो इनकार नहीं है ना आपको? और एक बात आप मुझे बताएं कि हमें ये घर इतना सस्ता क्यों मिला? क्या आप नहीं जानते कि इस इलाके में ज़मीन का क्या रेट है? और इस हिसाब से तो ये घर हमें कौड़ियों के मोल मिला है। आखिर क्यों? नादिया, ये तुम क्यों दो मुख्तलिफ बातों को आपस में गुड़मुड़ कर रही हो? तुम्हें याद होगा डीलर ने हमें बताया भी था कि मालिक मकान जल्द से जल्द बैरून मुल्क शिफ्ट होना चाहता है और इसके पास वक्त भी कम था और वो जल्द से जल्द अपनी जायदाद फरोख्त करने के चक्कर में था। और प्लीज़ अब ये सवाल मत उठाना। और इतनी जल्दी बैरून मुल्क क्यों जाना चाहता था? क्योंकि ये इसका पर्सनल मामला था। हमजा की बातों पर नादिया ने मज़ीद बहस का इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि हमजा अपनी ज़िद का पक्का है। वो कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेगा। मगर वो रात नादिया पर खासी भारी गुजरी थी। सारी रात वो सो न सकी। कभी इसकी आंखों के सामने सरकटा काला कुत्ता आ जाता और कभी बदसूरत चमगादड़ 3 बच्चों को घर के पिछले शहर में कब्रें बनाकर इनमें जिंदा गाड़ देने वाली बात इसके जहन की स्क्रीन पर सारी रात किसी फिल्म की तरह चलती रही थी। अगले दिन हमजा के दफ्तर जाने के बाद वो खाला का इंतज़ार करने लगी। आज वो मामूल से कुछ लेट हो गई थी। आधा घंटा मज़ीद इंतज़ार के बाद भी जब वो ना आई तो इसने धूप लगवाने के लिए बिस्तर उठाया और छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। छत का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही इसने छत पर पहला कदम रखा, खौफ और दहशत से बेइख्तियार इसकी चीख निकल गई। एक लम्हे के लिए वो पत्थर कर रह गई। ये सब इसे अपनी आंखों का धोखा महसूस हो रहा था। पूरी छत इस वक्त बड़े चमगादड़ों से भरी हुई थी। बदसूरत हैबियत के बहुत से चमगादड़ छत पर उड़ते गिरते बड़ा ही हैबियतनाक मंजर पेश कर रहे थे। दिन की इस रोशनी में भी इसे लगा जैसे वो कोठी आधी रात के आखिरी पहर का डरावना ख्वाब है। एक झटके से वो उल्टे कदमों नीचे भाग आई थी। बिस्तर तो सीढ़ियों पर ही गिर गए थे। कुछ देर बाद खाला आई तो वो डरते डरते दरवाजे तक गई। शुक्र है खाला, आप आ गई, वो इससे लिपट गई। अरे क्या हुआ बीबी, खैरियत तो है? बस खैरियत ही तो नहीं है खाला। ये कहकर उसने सारा वाकया इनके गोश गुजार किया। हाय मेरा खुदा, खाला ने सीने पर दो थप्पड़ मारे। बीबी मेरी बात मानो तो यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि ऐसे तुम्हें या तुम्हारे शौहर को कोई जानी नुकसान पहुँचाए। वो जो पहले ही खौफजदा थी, खाला की बात सुनकर मजीद दहल गई। शाम को हमजा ऑफिस से आया तो नादिया आज का ताज़ा वाक़या इसको सुनाने के लिए बेचैन थी। इसने खामोशी से सारा वाक़या सुनाया। दिल ही दिल में वो सोच रहा था कि नादिया को वहम हो चल है और अब इसके वहम का इलाज तसल्ली के सिवा और कुछ नहीं है। अगर वो इसे इस बात का एहसास दिलाता है कि मुस्तकिल वहम का शिकार हो गई है तो वो एक नई बहस का आगाज़ हो जाना था। सो इसने फिल वक्त बात बदलना ही मुनासिब समझा। तुम फिक्र ना करो, अल्लाह खैर करेगा। तुम बस जल्दी से मेरे लिए खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। मैं जल्दी से नहा कर फ्रेश हो जाऊं। यह कहकर वो वॉशरूम में घुस गए। मरे मरे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। 15 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर निकला तो
خوف زدہ ہو کر رہ گیا۔ اٹیچ واش روم کی دہلیز پر قدم رکھے وہ ساکت تھا۔ بستر کی چادر جو 15 منٹ پہلے بے داغ تھی اب اس پر جا بجا تازہ خون کے دھبے تھے۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے آگے بڑھا، خون کے تازہ سرخ قطرے کو انگشت شہادت سے چھوا اور چند لمحے بغور دیکھتا رہا۔ یکا یک اسے احساس ہوا کہ خون اس کی انگلیوں کی پور سے بہہ رہا ہے، بالکل اسی جگہ سے جہاں سے اس نے بستر پر موجود خون کو چھوا تھا۔ اس نے کندھے پر پڑے تولیے سے انگلی صاف کی مگر خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ حیرت سے اپنی انگلی سے بہتا خون کو دیکھتا اور کبھی بستر پر موجود خون کے چھٹوں کو۔ یہ وہم ہرگز نہ تھا۔ اگر یہی بات اسے نادیہ بتاتی وہ ہرگز یقین نہ کرتا اور اسے اس کا وہم قرار دے دیتا، مگر اس غیر معمولی نوعیت کے واقعے نے فی الوقت اس کے حواس اڑا دیے تھے۔ کھانا تیار ہے حمزہ، آ جائیے، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، اپنی ہی روم میں بولتی وہ اندر داخل ہوئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کی زبان تالوں سے چپک گئی تھی۔ جب تک خالہ نہ آ جائے آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر آفس نہ جائیں گے؟ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد نادیہ نے اسے بڑی فکر مندی سے کہا تھا۔ وہ رات دونوں نے تقریباً جاگتے ہی گزاری تھی۔ فکر نہ کرو، میں تب ہی آ جاؤں گا جب خالہ آ جائیں گی، تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتا، اس نے تسلی دی۔ اور پلیز کچھ کریں حمزہ، کوئی اور گھر دیکھیں، ہمیں جلد سے جلد اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلے تو آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے، مگر اب تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اس گھر میں کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اسی وقت بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ لگتا ہے خالہ آ گئی، نادیہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہروز اس کا کولک ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا دوست بھی تھا۔ آفس میں آ کر چند ضروری کام نپٹانے کے بعد شہروز کے کیبن میں چلا آیا اور سارے واقعات بناً اس کے گوش گزار کر دیے۔ وہ خاموشی سے سب سنتا رہا، پھر بولا، بات تو خاصی تشویشناک ہے، میں ایک بابا جی کو جانتا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ پھر کب چلیں ان کے پاس؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ جب تم کہو۔ ٹھیک ہے، آج آفس سے واپسی پر چلتے ہیں، وہ جھٹ سے بولا، کیونکہ وہ جلد سے جلد ان سے ملنا چاہتا تھا اور اب تو اسے بھی کافی حد تک یقین ہو چلا تھا کہ گھر میں کچھ تو ہے۔ اس نے اپنی انگشت شہادت کو غور سے دیکھا، جہاں ابتدائی امداد کے بعد خون تو اب رک چکا تھا، مگر ایک بڑا واضح زخم کا نشان وہاں موجود تھا، جو اس لیے اس کا مسئلہ اس سے کم نہ تھا۔ حمزہ کے آفس سے آنے تک اس نے خالہ کو روکے رکھا تھا، کیونکہ تنہا رہنے کا سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس دن حمزہ آفس سے واپس آیا تو اس کے ہمراہ ایک لمبی سفید داڑھی والے بزرگ تھے۔ حمزہ نے نادیہ کو ایک طرف لے جا کر بابا جی کے بارے میں بتایا تو اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ بابا جی پورے گھر کا بغور جائزہ لیتے رہے، گھر کے تمام افراد، احمد، نادیہ اور حتیٰ کہ خالہ کو بھی گور گور کر دیکھتے رہے۔ پھر ہنکارا بھر کے بولے، گھر میں کل کتنے افراد رہائش پذیر ہیں؟ اس دوران وہ ہاتھ میں تسبیح لیے مسلسل کچھ پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ 120۔ بے اختیار خالہ نسرین کے منہ سے نکلا۔ نادیہ اور حمزہ نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ انہیں خالہ کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ نادیہ کو خالہ سے اس بے وقوفی کی توقع نہ تھی۔ بابا جی پورے کے پورے خالہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور گڑبڑا کر بولی، معاف کیجیے گا، میں مکان نمبر بتا بیٹھی، یہ مکان نمبر 120 ہے۔ اس بوتے جواز پر حمزہ اسے گھور کر رہ گیا۔ سوال گندم، جواب چنا۔ خالہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ بابا جی نے حسب عادت ہنگامہ بھرا دونوں دیوار کو باغور دیکھتے ہوئے بولے، پورا کنبہ ہے، اچھی خاصی تعداد ہے بھائی۔ کیا مطلب بابا جی؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ بابا جی کو لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا اور نادیہ خالہ نسرین کو لیے بیڈ روم میں چلی گئی۔ سمجھا دیں گے، اتنی جلدی کا ہے کی ہے، لیکن فی الحال اتنا ہی کہیں گے کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے اور تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ میاں تمہارا کام ذرا مشکل ہے، مگر ہو جائے گا، ذرا دیر لگے گی، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تم کل آنا میرے پاس، ہم تمہیں کچھ تجویزات دیں گے اور ساری تفصیل بھی بتائیں گے، اور جتنا زیادہ ہو سکے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، بآواز بلند، مصیبتوں سے بچے رہو گے۔ اچھا بھائی، فی الحال میں چلتا ہوں، مجھے اجازت دو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہاں میاں، ایک بات اور۔ وہ جاتے جاتے رکے، پلٹے، پھر بولے، گھر کے تمام افراد پر کڑی نظر رکھنا، یہ آخری بات اس کی سمجھ سے بلا تر تھی۔
ان کی اس بات کا آخر کیا مطلب تھا اور گھر میں افراد ہی کتنے تھے؟ وہ سخت الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ اگلا دن بڑا عجیب تھا۔ وہ آفس کے بعد فوراً بابا جی کی طرف بھاگا، مگر وہاں پہنچ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے معلوم ہوا کہ بابا جی آج ہی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ اس نے اسی وقت شہروز کو کال کر کے اطلاع دی۔ وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس بات نے حمزہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اچھے بھلے بابا جی، جنہیں وہ کل رات اپنے ساتھ گھر لے کر گئے تھے، آج اس دنیا میں ہی نہیں رہے۔ بہت سے راز وہ اپنے سینے میں لیے ہی دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ انہوں نے آج اسے تعویذ دینے کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں بھی بتانی تھیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ان کی گھر کے افراد پر نظر رکھنے والی بات نے تو اسے خاصاً بے چین کر رکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج ہی عقیدہ بھی کھل جائے گا، اس کی تو نوبت ہی نہ آئی تھی۔ بے حد رنجیدہ سا وہ گھر واپس آ گیا۔ کیا بات ہے، خالہ جلدی چلی گئی کیا آج؟ گھر پر نادیہ کو اکیلا دیکھ کر اس نے استفسار کیا۔ ہاں، ان کا کوئی کام تھا، میں نے بہت روکا، مگر وہ میری بڑی منت سماج کر رہی تھی۔ اچھا، سب ٹھیک ہے نا گھر میں؟ اس نے مخصوص سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں، اب تو ٹھیک ہے۔ ایک بری خبر ہے کہ کیا بابا جی انتقال کر گئے ہیں؟ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کل تو وہ بجھ کی رہ گئی امید کی ایک کرن جو بابا جی کی صورت میں سامنے آئی تھی، اب ختم ہو گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ سینے پر ہاتھ رکھے وہ پوچھ رہی تھی۔ اللہ خیر کرے، وہ مالک ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، حمزہ نے حسب معمول تسلی دی، مگر نادیہ کی پریشانی میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ اگلے 2 دن خالہ نسرین غائب تھی۔ وہ دونوں حیران تھے، آخر وہ بغیر اطلاع کے گئی تو گئی کہاں؟ وہ دن دونوں پر خاصے بھاری تھے۔ حمزہ خوب تسلیاں دینے کے بعد بڑی دیر سے آفس جاتا اور پھر بھاگم بھاگ شام سے پہلے گھر واپس آ جاتا۔ دن کا وہ حصہ نادیہ اکیلی بڑی اذیت سے گزارتی، ہر دم دھڑکا سا لگا رہتا تھا، خوف کے سائے منڈلا رہتے تھے، اوپر سے روز کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہونا بھی گویا لازم تھا۔ کبھی چھت سے کسی کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آتی، کبھی کمرے کی کھڑکی سے چمگادڑوں کے پھڑپڑانے کی آوازیں، اور یوں لگتا جیسے بہت سے چمگادڑ کمرے کی کھڑکیوں سے اندھا دھند ٹکرے مار رہے ہیں۔ کبھی پچھلے صحن سے بہت سی عورتیں کہہ کے سنائی دیتے، زرد چہرے لیے وہ خوف سے کانپتی رہتی، اور ہر رات ان کے بیڈ پر خون کے چھینٹے پڑنا تو معمول کی بات ہو گئی تھی۔ دونوں کی زندگی اجبارن ہو گئی تھی۔ تیسرے دن اس کے اعصاب جواب دے گئے، برداشت کی ہمت ختم ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ خالہ نے بتایا تھا کہ وہ گلی کی نکڑ پر فرحت باجی کے گھر میں کام کرتی تھی۔ گھر میں ہونے والے پراسرار واقعات میں پھنس کر دماغ ایسا معیوب ہوا تھا کہ وہ اب تک ان کے گھر بھی نہ جا سکی تھی۔ تیسرے دن حمزہ کے آفس جاتے ہی وہ نکل کھڑی ہوئی۔ فرحت باجی کو اپنا تعارف کرانے کے بعد اس نے خالہ نسرین کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے بولی، میں تو ہمیشہ سے ہی سارے گھر کا کام خود ہی کرتی ہوں، آج تک کوئی کام والی نہیں لگوائی۔ کیا؟ وہ خوفزدہ ہو کر رہ گئی۔ تو کیا آپ کسی خالہ نسرین کو نہیں جانتی؟ نہیں تو، میں نے تو کبھی یہ نام نہیں سنا۔ اس محلے میں مجھے 2-3 عورتوں کا پتہ ہے، وہ گھروں میں کام کرتی ہیں۔ ان کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور مجھے تو اس محلے میں رہتے ہوئے 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ فرحت باجی کی باتیں سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر نسرین خالہ کون تھی؟ کہاں سے آئی اور کہاں گئی؟ وہ حیرت زدہ خوف میں ڈوبی گھر واپس آئی۔ اس وقت وہ اتنی آواز بھاگتا تھی کہ بیرونی دروازہ لاک کرنے کا ہوش بھی نہ رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم جیسے زمین نے جگڑ لیے، اسے یوں لگا وہ پتھر کی ہو گئی ہے۔ لاؤنج میں صوفے پر خالہ نسرین پر اجمان تھی۔ وہ حیران تھی، اول تو خالہ نے کبھی اتنی جرأت ہی نہ تھی کہ صوفے پر اتنے تمطراق سے براجمان ہو۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا تھا کہ خالہ اندر کیسے آئی، جبکہ وہ بیرونی دروازہ لاک کر کے فرحت باجی کے گھر گئی تھی؟ خالہ آپ اندر کیسے آئیں؟ مشکل اتنا ہی بول پائی تھی۔ جواباً خالہ نے عجیب سے انداز میں زوردار قہقہے لگائے۔ یہ ایک غیر انسانی قہقہے تھے۔ نادیہ کا دل بند ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خالہ کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں پھیل کر کانوں تک کھنچ گئیں اور نچلا جبڑا کھل کر یوں لٹک گیا جیسے فالج زدہ ہو۔ نادیہ مارے خوف کے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ یہ مناظر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ یہ گھر ہمارا ہے، ہم نے تمہیں بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ چلی جاؤ یہاں سے، اپنے شوہر کو لے کر چھوڑ دو یہ مکان، مگر تم لوگ نہیں سمجھے اور چلے تھے ہمیں یہاں سے نکلوانے۔ ہاں، کہاں گیا وہ تمہارا بابا؟ اس کی بھی چھٹی کروا دی ہم نے۔ جو بھی ہمارے راستے میں آئے گا زندہ نہیں بچے گا۔ شکل کے ساتھ ساتھ خالہ کی آواز بھی بدل گئی تھی۔ نادیہ آنکھیں پھاڑے دیکھ اور سن رہی تھی۔ اسے سب کسی ڈراوے نے
ख्वाब की मानिंद लग रहा था। अचानक घर के पिछले सहन से शोर की आवाज़ सुनाई देने लगी और फिर यकायक बहुत सी खौफनाक शक्लों वाली औरतें और अजीबो-गरीब हैबियत वाले बच्चे धड़ाधड़ लाउंज में दाखिल होने लगे। देखते ही देखते पूरा लाउंज इस गैर इंसानी मखलूक से भर गया। पिछले सहन से मुसलसल अजीबो-गरीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे वहाँ अभी भी बहुत से लोग मौजूद हों और वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर टांगों में जैसे ही जान ही ना रही थी। फक्क चेहरा लिए वो बामुश्किल दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचा पाई थी। वो औरत जिसने काला नसरीन के नाम से इंसानी रूप धारण रखा था, अचानक नादिया के बेहद करीब आ गई। इससे पहले कि वो नादिया को छूती, वो चकरा कर गिरी और होश और खुरद से बेगाना हो गई। बहुत देर से इसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे वो कोई नाम नहीं दे पा रहा था। बार बार काम से तवज्जो भटक जाती। शहरोज ने इसकी बढ़ती हुई बेचैनी नोट की तो बोल उठा, खैरियत तो है यार, तबीयत तो ठीक है? हाँ नहीं, पता नहीं नादिया अकेली घर में किस हाल में होगी। खाला भी नहीं आ रही आजकल। तुम्हारा तो जहन घर में ही अटका रहता है यार, कॉल कर लो घर। शहरोज के कहने पर उसने घर कॉल की, मगर नादिया फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। इसने बार बार कॉल की, मगर जवाब नहीं आ रहा था। अब इसकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया था। तुम ऐसा करो, घर का एक चक्कर लगा आओ, तब तक मैं काम संभाल लूंगा। शहरोज की तसल्ली पाकर वो उठ खड़ा हुआ। घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो बड़ा हैरान हुआ। बैरूनी दरवाज़ा खुला पड़ा है। नादिया इतनी लापरवाह तो हरगिज़ नहीं होती। इन्होंने का एहसास हुआ तो वो खुला गेट पाकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर से आने वाली अजीब और गरीब आवाज़ों ने इसे तेज तेज चलने पर मजबूर कर दिया। दरवाज़ा खोलकर वो लाउंज में दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर इसकी आंखें खुली रह गईं। फिर नादिया को इस गैर इंसानी मखलूक के हाथों में देखते ही इसने होश के नाखून लिए अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश की तो इसे बाबा जी की बात याद आई। आंखें बंद करके इसने आवाज़ बुलंद कुरानी आयात की तिलावत करना शुरू कर दी। जो आयात से इसे ज़ुबानी याद थी वो पढ़ता रहा। जब इसे कमरे में खामोशी और तन्हाई का एहसास हुआ तो इसने झट से आंखें खोल दी। नादिया को एक कोने में बेहोश पड़ी थी। वो बरके रफ्तारी से इसकी तरफ बढ़ा, इसे उठाकर बाहर गाड़ी तक लाया। गाड़ी में डालकर इसने गाड़ी फुल स्पीड में अस्पताल की तरफ बढ़ा दी। डॉक्टरों की अनथक कोशिशों से नादिया को बचा लिया गया था। डॉक्टरों का कहना था कि नादिया को गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है। अगर इसे अस्पताल लाने में कुछ देर हो जाती तो इसे बचाना मुमकिन न होता। ये अकदा भी खुल चुका था कि बाबा जी ने घर के अफराद पर नज़र रखने को क्यों कहा था। इस सारे वाक़या को हमजा ने मीडिया और प्रेस से कैसे बचाया, ये एक अलग कहानी है। आज इस वाक़ये को कई वर्ष बीत चुके हैं। नादिया के सेहतयाब होने के बाद इन दोनों ने गलती से भी इस आसेबज़दा मकान में कदम नहीं रखा और दूसरा मकान किराए पर लेकर रहने लगे। मगर इतने साल गुजर जाने के बाद आज भी अंदरूनी लोहारी गेट लाहौर के एक मोहल्ले में आज भी वो पर-इसरार मकान बड़ी हैबियत से खड़ा है, वीरान और खाली। शाम के बाद लोग इस मकान के आगे गुजरने से भी खौफ खाते हैं। वीडियो को सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।